اٹھا کر دیکھو گے تو مولا علی سے۔ تو حضرت ہمارے کیا کہتے ہیں حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت سبطین میاں صاحب قبلہ مجدد اللہ علی فرماتے ہیں مسلک پتہ چلے گا جب کل کے بعد مسلک پتہ چلے گا جب کل کے بات ہو، ہم علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ، ہم علی کے ساتھ ہیں تم بتاؤ کس کے ساتھ۔ آج یہی ماحول پورے ہندوستان کے اندر گرم ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی پہچان، اپنی آئیڈینٹی ہم بتانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر کون سے مسلمان ہیں، آخر ہم کون سے مسلمان ہیں۔ ہم اپنی آئیڈینٹی دینے کے لیے پریشان ہیں، جبکہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہے، اور اس کے بعد ہم 72 فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں اور دوسروں کو پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا کر دیے، وہ ایسا کر دیے۔ ایمان سے بتاؤ، ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا امام حسین علی مقام علیہ السلام نبی کے نواسے نہیں ہیں؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی پیشانی کو رسول اللہ چومتے نہیں تھے؟ کیا ایمان سے اپنے دستوں کو اپنے سینوں پر رکھو اور یہ بتاؤ، کیا امام حسین علیہ السلام کو آقائی نامدار مدینے کے تاجدار بلائے نہیں لیا کرتے تھے؟ داری پر روک لگا دی۔ یہ چمٹا دھونا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ بتائیے، جو اگر حرام ہے تو خواجہ غریب نواز کے دربار پر کیوں؟ جو اگر یہ حرام ہے تو مخدوم صابر پاک کلیئر کے دربار میں کیوں ہے؟ یہ ہماری ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی ایجاد ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر ضرورت تھی۔ تمام غیر قوم کے بڑے بڑے مٹھادیس، ان کے یہاں یہی دھنی لگی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے بال بڑھا لیا کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کے لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز آئے، مدار پاک آئے، ہندوستان کا چال ڈھال دیکھا، آخر یہاں پر کیسے دین مصطفی کا پیغام پہنچایا جائے، تو اپنی جماعت کو کہیں ملنگ کے نام سے منسوب کر دیا، کہیں صوفیوں کے نام سے منسوب کر دیا، کہیں فقیروں کے نام سے، کہیں مطلب بزرگوں کے نام سے فقیروں کی ایجاد کر دیا گیا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ جائیے، آپ ملنگ بن کر کام کریے، آپ صوفی بن کر کام کریے، یعنی کہ محبت کا ایک پیکر بن کے بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بھی ہسٹری میں یہ بتائیے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی تلوار چلائی، ہمارے بزرگوں نے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا، ایک کوئی ہسٹری میں بتا دے کہ ایسا بزرگوں نے کیا؟ نہیں، میرے بزرگوں نے اخلاق اور محبت کی عمدہ تلوار سے لوگوں کے دل جیتے۔ کہاں سلطن سے جدا، کہاں کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں اور باپ کو، جو ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، شکرنی والوالدین، میرا شکریہ اور ماں باپ کا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ جتنا حق اللہ کا ہے اتنا والد اور والدین کا ہے۔ اپنے والد اور والدین کی عزت کرو، عظمت کرو، حفاظت کرو اور اپنے بزرگوں سے محبت کرو۔ ہمیں یہی پیغام پہنچانا ہے۔ ہندوستان ہمارا کل بھی ہندوستان تھا، ہم اسی ہندوستان میں رہتے تھے، ہم کسی آبر بابر اکبر کے مسلمان بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ جو اگر بھڑکانے کی کوشش کریں تو مینیفیسٹو رسول اللہ کا پیش کرو، جو اگر کوئی بھڑکانے کی کوشش کرے تو خواجہ غریب نواز کا مینیفیسٹو پیش کرو، کوئی بھڑکانے کی کوشش کرے تو حضور مدار پاک کا مینیفیسٹو پیش کرو، تو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ ایسوسی ایشن کا یہی کام ہے۔ آج پورے راشٹری استر پر کیا کہتے ہیں ایسوسی ایشن کام کر رہا ہے اور پورے ہندوستان کے لوگ صوفیزم کو بڑھانے کے لیے، مولائیت بڑھانے کے لیے، اور یاد رکھو جو اگر کوئی بھی سنی ہے، کوئی بھی سنی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اگر کوئی بھی سنی ہے جو اگر پنجتن کا وفادار نہیں ہے تو وہ سن ہے، سنی نہیں، کیا ہے؟ وہ سن ہے، سنی نہیں ہے، اور جس کے اندر پنجتن کی وفاداری ہوگی وہی پکا مسلمان ہے۔
اور پنجتن کا ماننے والا کبھی پریشان نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیجیے رکشہ چلائے گا لیکن تھپے دکھائے. کیوں؟ کیونکہ اس کی محنت جو وہ رکشے میں لگا رہا ہے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے نواسے سے محبت کرتا ہے, کربلا والوں سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ کی خاص سیدھے سیدھے عنایت. تو ہمیں اپنے کردار کو اس طریقے سے عمدہ اور اعلیٰ رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا اس پر گفتگو ہوگی. ہم اپنے ضلع ادھیکش صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اپادھیکش جی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور میں یہ چاہوں گا ان لوگوں سے سدسیتا گرہن کریں اور جڑیں تاکہ جو صوفی ازم کی جو تعلیمات ہے وہ آگے بڑھے. ابھی دیکھیے یہی لوک سبھا چناؤ میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا. کمپنی نے 200 سال تک یہاں ہندوستان کے اندر راج کیا. کسی کے اندر جسارت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, قوت نہیں تھی جو ہندوستان میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی لائی ہوئی سنستھا کے خلاف کھڑے ہو جاتے. تو قربان جاؤ اپنے بزرگوں پر کہ اپنے اپنے دھونے اپنی اپنی خانقاہیں چھوڑ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرہ حیدری لگا کر یہی چمٹے انہی دھونوں سے پیغام دیتے ہیں کہ اے دیش کے مسلمانوں, جو اگر تم اب تک نہیں جاگے تو تمہارا وجود تک نہ ہوگا داستانوں میں. لوگوں کو پریرت کیا, لوگوں کو جگایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 1750 میں, 1760 میں, 1769 میں, 1770 میں بزرگ حضور سید مجنو شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ نے دیش کی آزادی کا پہلا بگل پھونک دیا اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کنیا کماری تک کی جنگ لڑی. احمد اللہ شاہ فیض آبادی نے اپنے گھر کو لٹا دیا, کنبہ لٹا دیا, لیکن دیش کی پرمپرا کو زندہ رکھا. ہمارا دیش ملک ہندوستان یہ وہ ملک ہندوستان ہے جہاں پر بڑے بڑے بزرگ, آپ پوری دنیا میں گھوم آئیے تو خواجہ ہندوستان میں ملیں گے. آپ پوری دنیا گھوم آئیے مدار پاک ہندوستان میں ملیں گے. آپ پوری دنیا گھوم آئیے مخدوم اشرف ہندوستان میں ملیں گے. آپ پوری دنیا گھوم کر آ جائیے علاؤالدین صابر پاک جیسا صبر یہاں پر ہندوستان میں ملے گا. تمام ایسے بزرگان دین ہیں. اب دیکھیے مستان صاحب بابا رحمت اللہ علیہ, یہ مستان تھے, مست ہو گئے, دنیا کے چکر میں نہیں اپنے رب کے لیے مست ہو گئے. آج یہ اللہ کے لیے مست ہوئے لوگ مست یہاں پر آتے ہیں اور حاضری لگاتے ہیں, فیض کھاتے ہیں. لوگ ان کے مستانے ہو گئے. یہی تو پیغام ہم کو پہنچانا ہے. کہاں تم نفرتوں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو, کہاں پر بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے ملک ہندوستان کے آئین کے لیے صوفیزم کو بڑھاوا دینا چاہیے. جس طریقے سے بزرگوں کی بارگاہوں میں جو اگر مزار اقدس ہے تو دوسری طرف مسجد ہوا کرتی تھی اور تیسری طرف بزرگوں کے ذکر الہی کا انتظام ہوا کرتا تھا. یہ دھونے لگے ہوئے تھے. یہاں سے فقیر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں لوگوں کو فیضیات کیا کرتے تھے. دھونی کیا ہے, تعزیہ کیا ہے, امام بارگاہ کیا ہے. لیکن آج ہمارے ہی سنی کے سن مسلمانوں نے کجرا اٹھا کر دیکھو گے تو مولا علی تو حضرت ہمارے کیا کہتے ہیں حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت سبتین میاں صاحب قبلہ مجدد اللہ علی فرماتے ہیں مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. ہم علی کے ساتھ ہیں, ہم علی کے ساتھ ہیں, تم بتاؤ کس کے ساتھ. آج یہی ماحول پورے ہندوستان کے اندر گرم ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی پہچان اپنی آئیڈینٹی ہم بتانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر کون سے مسلمان ہیں, آخر ہم کون سے مسلمان ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی دینے کے لیے پریشان ہیں جبکہ ہمارا رب اللہ ہے, ایک اللہ ہے, ایک رسول اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہے. اور اس کے بعد ہم 72 فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں اور دوسروں کو پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا کر دیے, وہ ایسا کر دیے. ایمان سے بتاؤ, ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا امام حسین علی مقام علیہ السلام نبی کے نواسے نہیں ہیں؟
امام حسین علی مقام علیہ السلام کی پیشانی کو رسول اللہ چومتے نہیں تھے؟ کیا ایمان سے اپنے دستوں کو اپنے سینوں پر رکھو اور یہ بتاؤ کیا امام حسین علیہ السلام کو آقائی نامدار مدینے کے تاجدار بلائے نہیں لیا کرتے تھے؟ حاضری کا پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا اور پورے ملک ہندوستان میں صوفی ایسوسی ایشن کا ہم لوگ پیغام لے کر، کیونکہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو چمٹا ہے، گناہ ہے، اور خانقاہوں میں جس طریقے سے علی علی کی فضائیں گونجتی ہیں، لوگوں کے کلیجوں میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ایسوسی ایشن کا انعقاد کیا۔ دیکھیے، آپ خانقاہوں سے اور بھی تمام جگہ سے پیغام جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے حق ہیں، آج دن تک ہم لوگوں کی پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول چکے کہ ہم لوگ وہ شاد سے ہیں جنہوں نے دین اور مذہبی اسلام کی شاد کی، اور آج ہم جو دین محبت سے پھیلایا گیا، آج کے دور میں وہ کٹر پنتھ سے ہم کو پریرت کر رہے ہیں اور کٹرتا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان کٹر وادی ہوتے ہیں۔ کٹرتا سے پیغام اسلام کا کبھی نہیں پھیل سکتا۔ نہ ہم بابر کے ہیں، نہ اکبر کے ہیں، نہ شاہجہاں کے ہیں، ہم تو مسلمان ہندوستان کے راجا اجمیر کے خواجہ کے مسلمان ہیں۔ ہم مخدوم علاؤالدین صابر پاک کلیئر کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم مزار پاک کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم کیا کہتے ہیں مخصوص ساؤ سالار غازی کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، مخدوم سمنا کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں۔ چاہے چشتی ہو، قادری ہو، مداری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی، جلالی، رفاعی، بانوائی، ابوالعلائی، ستاری، غفاری، نظامی، فردوسی، حجیریان، عزمیان، ایازیان، اشاقیان اور چشتیان، تمام سلاسل حقہ ہیں۔ یہ سب کہتے نہیں ہیں کہ جتنے سرکار مدینہ ظاہر قلب و سینہ علیہ السلام کے قدمِ رسول کی وہاں زیارت کرائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مزار کا دھونا وہاں پر موجود ہے۔ یہ ڈائریکشن دیتا ہے، یہ ایک فقیروں نے یا ہم لوگوں نے مل کے یہ گڈھا خود کے نہیں بنایا۔ جب فتح خیبر ہوا تھا تو حیدر کرار شاہ ذوالفقار فاتح خیبر علیہ السلام نے جب خیبر کا قلعہ کا جو دروازہ تھا اس کو دو انگلیوں کے سہارے مورخین فرماتے ہیں یا ایک ہاتھ کے سہارے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اس خیبر کے قلعے کا جو گیٹ تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا جو تالا تھا وہ تالا صرف 80 من کا تھا، 80 من کا تالا تھا، لیکن گیٹ کتنا پھر بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس پر 80 من کا تالا لگتا ہے۔ تو عزیزانی ملت کے نوجوان ساتھیوں، جب اس پر وزیر زندہ ہے، نیا رسول پاک کے خاندان کا ہر فقیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے عاقب حسین صاحب جو ضلع ادھیکش صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن سے ہیں، اور ہمارے فراد بھائی جو پردیش اپادھیکش ہیں، یہ ایک صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن، وہ ایسوسی ایشن آج ہندوستان کے اندر ابھر کر آئی ہے۔ وہ ایسوسی ایشن ہے جس میں کام کرنا بہت ضروری بھی تھا، اور الحمدللہ آج اس قائد تکمیل تک ہم لوگوں نے محنت اور کاوشیں کر کے پہنچایا۔ آج یہ جو مزار کا دھنا یہ نظر آ رہا ہے، جو اہل طبقات کی بزرگ جہاں جہاں پر بھی فقراء جہاں پر بھی ہیں، جیسے کہ حضور سراج السالکین شمس العارفین محبوب مدار العالمین پیرا میر میرا سرکار سیدنا سامان علی اور سرکار سیدنا عنایت علی ملک مداری رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نصیب قدم رسول ہماری خانقاہ میں ہے، اور ہر مہینے کی روشنی بھی میں جاری کرائی ہے۔ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے یہاں ادے پور میں
आप 5,000 में खरीद लेते हो। इमाम साहब जिनको आप क्या कहते हैं 3,000 में खरीद लेते हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन रामपुर की सीट से वही इमाम साहब आज चुनाव हुआ और उनको क्या कहते हैं सदन तक पहुंचाने का काम सूफी एसोसिएशन। जब तक आप इख्तदार में नहीं होंगे, मेजॉरिटी में नहीं होंगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। आज जब आप इकट्ठा होंगे, मौलाई इकट्ठा होंगे और क्या कहते हैं सूफीज़्म को बढ़ावा दोगे, तो जितने भी कट्टरपंथी मुसलमान जो अपने आप को सुनने वाले मुसलमान जो हैं, जो हम पर तालीमात करते हैं कि दरगाह पर जाना हराम है, वहाँ जाना हराम है, ताज़िया हराम है, अलम हराम है, अमामिया उनके नुस्खों में कमी हो सकती है, लेकिन मेरी अकीदत में कमी नहीं। तो हमें और आपको चाहिए कि ऐसे रहें। और सरकार मस्तान साहब बाबा से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाएं। आमीन, दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यहाँ उदयपुर में हुजूर मस्तान साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाज़िरी का शर्फ हासिल किया है। मौला ताला आप जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ खैर मक़दम किया, उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि बादशाह ज़िंदा है न वज़ीर ज़िंदा है, बादशाह ज़िंदा है न वज़ीर ज़िंदा है, मियाँ रसूल पाक के ख़ानदान का हर फ़कीर ज़िंदा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आकिब हुसैन साहब जो जिला अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन से हैं और हमारे तुराब भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, ये एक सूफी खानका एसोसिएशन, वो एसोसिएशन आज हिंदुस्तान के अंदर उभर कर आई है। वो एसोसिएशन है जिसमें काम करना बहुत ज़रूरी भी था और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पाए तकमील तक हम लोगों ने मेहनत और काविशें करके पहुँचाया है। आज ये जो मदार का धुना ये नज़र आ रहा है, जो अहले तबक़ात के बुज़ुर्ग जहाँ जहाँ पर भी फ़ुक़रा जहाँ जहाँ पर भी हैं, जैसे कि हुज़ूर सिराजुस सालिकीन शमसुल आरिफ़ीन महबूब मदारुल आलमीन पीरा मीरे मीरा सरकार सैयदना सामान अली और सरकार सैयदना इनायत अली मलक मदारी रहमतुल्लाह अलैह का मैं सज्जादा नसीब हूँ। कदमे रसूल हमारी खानका में है और हर महीने की नौचंदी में रात में ज़ियारत कराई जाती है। लेकिन इतनी बड़ी खानका होने के बाद, आले रसूल होने के बाद भी सरकार मदीना ज़ाहिर कल्बुसीन अलैहिस्सलाम के कदमे रसूल की वहाँ ज़ियारत कराई जाती है। उसके बावजूद भी ये मदार का गूना वहाँ पर मौजूद है। ये डायरेक्शन देता है। ये एक फ़कीरों ने या हम लोगों ने मिल के ये गड्ढा खोद के नहीं बनाया। जब फ़तेह खैबर हुआ था तो हैदर कर्रार शाह ज़ुल्फ़कार फ़ातह खैबर अलैहिस्सलाम ने जब खैबर का किला का जो दरवाज़ा था उसको 2 उंगलियों के सहारे मौर्रख़ीन फरमाते हैं या एक हाथ के सहारे उसको उखाड़ के फेंक दिया था। उस खैबर के किले का जो गेट था, मौर्रख़ीन लिखते हैं कि उसका जो ताला था वो सिर्फ 80 मन का था। 80 मन का ताला था, लेकिन गेट कितना फिर बड़ा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर 80 मन का ताला लगता होगा। तो अजीज़ान मिल्लत के नौजवान साथियों, जब इस पर गुफ्तगू होगी तो तवील होगी। मैं 10-5 मिनट जिस मकसद से हाजिर हुआ और हमारे हमनवाओं ने यहाँ पर हमको दावत दी और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि हुजूर मस्तान साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी का पहली मरतबा शर्फ हासिल हुआ और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में
صوفی ایسوسیشن کا ہم لوگ پیغام لے کر، کیونکہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو چمٹا ہے، دھونا ہے، اور خانقاہوں میں جس طریقے سے علی علی کی فضائیں گونجتی ہیں، لوگوں کے کلیجوں میں سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ایسوسیشن کا انعقاد کیا۔ دیکھیے، آپ خانقاہوں سے اور بھی تمام جگہ سے پیغام جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو حقوق ہے، ہمارے حق ہے، آج دن تک ہم لوگوں کی پرمیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول چکے کہ ہم لوگ وہ شاخ سے ہیں جنہوں نے دین اور مذہبی اسلام کی اشاعت کی، اور آج ہم جو دین محبت سے پھیلایا گیا، آج کے دور میں وہ کٹر پنتھ سے ہم کو پریرت کر رہے ہیں اور کٹرتا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان کٹر وادی ہوتے ہیں۔ کٹرتا سے پیغام اسلام کا کبھی نہیں پھیل سکتا۔ نہ ہم بابر کے ہیں، نہ اکبر کے ہیں، نہ شاہجہاں کے ہیں، ہم تو مسلمان ہندوستان کے راجہ اجمیر کے خواجہ کے مسلمان ہیں۔ ہم مخدوم علاؤالدین صابر پاک کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم مدار پاک کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم کیا کہتے ہیں مخصوص ساؤ سالار غازی کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، مخدوم سمنا کچھوچوی کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، چاہے چشتی ہو، قادری ہو، مداری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی، جلالی، رفائی، بانوائی، ابوالعلائی، ستاری، غفاری، نظامی، فردوسی، حبیریان، نظمیان، ایازیان، اشاقیان اور چشتیان، تمام سلاسل حقہ ہیں۔ یہ سب کہتے نہیں ہیں کہ جتنے بھی سلاسل ہیں سب کا جب شجرہ اٹھا کر دیکھو گے تو مولا علی سے تو حضرت ہمارے کیا کہتے ہیں حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت سبتین میاں صاحب قبلہ منتظر اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلک پتہ چلے گا تو کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ تم بتاؤ کس کے ساتھ؟ سبحان اللہ، بیش۔ آج یہی ماحول پورے ہندوستان کے اندر گرم ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی پہچان، اپنی آئیڈینٹی ہم بتانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آخر کون سے مسلمان ہیں، آخر ہم کون سے مسلمان ہیں۔ ہم اپنی آئیڈینٹی دینے کے لیے پریشان ہیں، جبکہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے اور ایک کلام اللہ ہے، اور اس کے بعد ہم 72 فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں، اور دوسروں کو کوستے ہیں کہ صاحب وہ ایسا کر دیے، وہ ویسا کر دیے۔ ایمان سے بتاؤ، ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا امام حسین علی مقام علیہ السلام نبی کے نواسے نہیں ہیں؟ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی پیشانی کو رسول اللہ چومتے نہیں تھے؟ کیا ایمان سے اپنے دستوں کو اپنے سینوں پر رکھو اور یہ بتاؤ، کیا امام حسین علیہ السلام کو آقائی نامدار مدینے کے تاجدار بلائے نہیں لیا کرتے تھے؟ آپ گلا نہیں چوما کرتے تھے؟ اپنے کاندھے پر نہیں بٹھایا کرتے تھے؟ زلف پیمبری نہیں پکڑایا کرتے تھے؟ میدان کرب و بلا میں کون وہ لوگ تھے؟ تو بے ساختہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اور قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یا تم حقانیت کی بات کیسے کرتے ہو؟ آج ہمیں فرقے باری میں بانٹ کے اور ہمیں اونچا نیچا دکھا کے، جو اگر ہم علی علی بولنے لگے، ہم ولی ولی بولنے لگے تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں، ہم کافر ہو گئے۔ امامیہ پورے ہندوستان میں جب آپ دیکھو گے تو ایک ہی ہے جو تمہیں مسلم کہہ رہا ہے، نہیں باقی سب ایک دوسرے کے اوپر کافر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایک ہی ذات ہے جو تمہیں مسلمان سمجھ رہی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھ کے سمجھو، سمجھ بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ سے وہ نہ سمجھے۔ تو ہمیں نہ سمجھ نہیں بننا ہے۔ ہم مستان صبابہ رحمت اللہ علیہ کے غلام ہیں، ان کے در سے امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے،
चैन मिलता है, करार मिलता है। इनकी मोहब्बतों से आज पूरे हिंदुस्तान में अमन का झंडा फहरा। बेशक एक दौर आया इस उदयपुर की सरजमी के अंदर, लोगों ने इस्लाम का मखौटा लगाकर हमें और आपको बदनाम करने की सोचा, लेकिन कुर्बान जाओ ऐसी हस्तियों पर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम का मखौटा लगाकर हमें और आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इन बुजुर्गों की मोहब्बत से, इन बुजुर्गों की एक उस विलायत के सदके में आज यहाँ उदयपुर का मुसलमान खुशहाल है, बेशक उस बुरी नज़र से बच गया। बेशक एसोसिएशन का काम ये है कि बुजुर्गों के जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक यहाँ हिंदुस्तान के अंदर राज किया, किसी के अंदर जसारत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, जो हिंदुस्तान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की लाई हुई संस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो कुर्बान जाओ अपने बुजुर्गों पर कि अपने अपने धूने, अपनी अपनी खानकाहें छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और नारे हैदरी लगाकर यही चिमटे इन्हीं धूनों से पैगाम देते हैं कि ऐ देश के मुसलमानों, जो अगर तुम अब तक नहीं जागे तो तुम्हारा वजूद तक ना होगा दास्तानों में। लोगों को प्रेरित किया, लोगों को जगाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1750 में, 1760 में, 1769 में, 1770 में बुजुर्ग हुजूर सैयद मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने देश की आज़ादी का पहला बुगुल फूंक दिया और बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक की जंग लड़ी। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ने अपने घर को लुटा दिया, कुनबा लुटा दिया, लेकिन देश की परंपरा